بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ ربیع الاول کے مہینہ آتے ہی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے محافل و مجالس، نعت اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ خطبہ اپنے خطبوں میں اور اسی طرح نعت خواہ اپنے نعت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نعت یا کلام پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر جگہ میں ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو آج میں نے بھی چاہا کہ ہمارے بھی اس ذکر خیر میں کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سراپا خیر بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گئے ہے۔ آپ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اسی طرح بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، پورے کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیج دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہی ہمیں خدا سے ملایا، توحید کا بلا ہوا سبق ہمیں سکھایا، اور اسی طرح بیواؤں کو سہارا دیا، یتیموں کی سر پر دست شفقت رکھا، ظلمت اور جہالت سے انسانوں کو اسلام کی روشنی میں لے کر آیا۔ ایک انسان جو دوسرے انسان کا دشمن ہوا بننا پھرتا تھا، اس کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی، اور وہ لوگ جن کی ذہنوں پر، جن کی دلوں پر کفر اور ظلم کی اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے، ان پر توحید کی چھائے کو بلند کر دیا اور ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے لیے پاک و صاف کر دیا۔ معزز سامعین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منانا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے۔ لیکن معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ذرا اس بات پر میں بھی غور کرو اور آپ بھی اس بات پر غور کریں۔ دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہر جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نعت کلام بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ آج سے اپنی زندگی میں آپ غور کریں، آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر آپ ذرا تصور کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا محبت کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا اتباع کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سی سنتیں میری زندگی میں ہیں۔ یہ قابل غور ہوتی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم جانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی طرح ہم اخلاق اپنائیں۔ پھر میلاد النبی آپ منائیں تو آپ منانے کی لاحق اور مستحق ہے۔ لیکن اگر صرف ربیع الاول کے مہینے میں آپ میلاد النبی مناتے ہیں اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں آپ نعت کلام پڑھتے رہتے ہیں، اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں آپ سیرت بیان کرنے والے بن جاتے ہیں، اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھتے ہیں، تو پھر یہ انسان کے لیے ناکامی ہے۔ پوری سال بلکہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یقین مانیں، آپ کی زندگی میں پھر تبدیلی آئے گی، پھر آپ ایک کائنات میں ایک خوش قسمت انسان ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق آپ نے اپنائی، تو آپ کی زندگی میں پھر کامیابی ہے۔
تو ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں آج سے ہم یہ بات اپنی زندگی میں لائے کہ ہم اور اس پر غور و فکر کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنت کو چھوڑتے ہیں اور کن کن سنتوں کے ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، اگر ہم ایک طرف اپنی زندگی میں دیکھیں تو اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم ایسے غیر رسومات شرعیہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم اس قدر غافل بیٹھے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ اور اسی طرح کے بعض لوگ تو وہ ہے جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک انسان کے لیے خسارہ ہے، ایک انسان کے لیے دکھ اور درد والی بات ہے کہ ایک انسان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس سے پتہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو اس نے نہ اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی گویا کہ کسی پر بھی عمل نہ ہو، تو پھر یہ خسارہ ہے۔ تو محض صرف ربیع الاول کے مہینے تک اپنے آپ کو محدود نہ کرے، بلکہ ربیع الاول کے مہینے سے ہٹ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی پھر قیمتی بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تحریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروبار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لین دین، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اس کی مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں، ذرا اپنی زندگی پر بھی توجہ کرے کہ آیا میرے زندگی میں ہے یا نہیں۔ تو آج سے ہم یہ بات اپنی دل میں بٹھائے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے، اور انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے لیے یہ ربیع الاول، ہر دن آپ کے لیے پھر ربیع الاول ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ عمل کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کریں اپنے ساتھ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔